بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، چکوال پریس کلب کے لائیو ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ دور حکومت میں ضلع چکوال میں اگر کوئی بڑا کام ہوا ہے تو یونیورسٹی آف چکوال ہے، جو کہ اس وقت ایک خواب سے حقیقت بن کر ہمارے سامنے ہے۔ یہ وہ کام تھا جس سے سراہا گیا، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ جس طرح ضلع چکوال لٹریسی ریٹ میں ہمیشہ نمایاں رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری یہ بچے اور بچیاں ہیں وہ کالج تک تو تعلیم حاصل کر لیتے تھے، لیکن جب یونیورسٹی کی باری آتی تھی تو کیونکہ بیرون اضلاع میں جانا تو آسان کام نہیں ہوتا، تو ان کی جو تعلیم ہے وہ ادھوری رہ جاتی تھی۔ بہرحال اب اس یونیورسٹی آف چکوال کو 3 سال مکمل ہو چکی ہے۔ سب سے جو اہم کام اور سب سے جو اہم عرصہ ہوتا ہے وہ یہی ابتدا ہوتی ہے کہ ایک پودے کو آپ نے تناول درخت بنانا کیسے، اور اس کے لیے اس شخصیت کا انتخاب کیا گیا کہ جو اس میں تجربہ کار بھی تھی، جو ویژنری تھی، جس کو پتا تھا اپنا کام کہ کس طرح اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ تو جو نظر انتخاب تھی وہ ہمارے جو معروف ماہر تعلیم ڈاکٹر بلال خان پر ٹھہری، اور ان کو پہلا یونیورسٹی آف چکوال کا وائس چانسلر وہ بنایا گیا، اور یہی وہ سفر تھا، کامیابیوں کا سفر تھا جو اب تک جاری ہے۔ 3 سال کا تقریباً عرصہ ہو چکا ہے۔ آج ہم یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے وہ ساری معلومات لیں گے، وہ ساری تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب تک وہاں کیا ہوا، یہ سفر کیسے آگے بڑھا، اب تک کتنے شعبے کام کر رہے ہیں، اور دیگر ساری چیزیں کیا ہے۔ تو ظاہر ہے ان سوالات کا جواب وائس چانسلر صاحب بھی دے سکتے ہیں۔ میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں لائیو اسٹوڈیو میں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو عہدیدار ہیں چکوال پریس کلب کے، ان کا بھی شکریہ، وہ لائیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف چکوال کے ڈاکٹر بلال خان سے، سر ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ یہ جس سفر کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کیسے شروع ہوا اور اب تک آپ کہاں پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی خواجہ بابر صاحب، آپ کے انٹروڈکشن کا بہت شکریہ۔ تمام حاضرین کا میں شکر گزار ہوں، انہوں نے مصروف وقت میں سے اپنے لمحات جو ہیں وہ اسپیئر کیے ہیں تاکہ میں کچھ بریف بھی کر سکوں، اور اگر آپ کے کوئی سوال یا اشکال ہیں ان کو بھی میں ایڈریس کروں۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی کا قیام ضلع میں یا ڈویژن میں یہ ایک بہت بڑی انٹرونشن ہوتی ہے، بہت بڑا یہ ایک تعلیمی جو جامعہ ہے اس کا قیام نہ صرف تعلیم کے فروغ کے لیے ضروری ہے بلکہ بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں ان کے لیے یہ بڑا ایک یعنی ایسا ماحول ہوتا ہے جس کے اندر ان کی افزائش بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پوری طرح ہم کہتے ہیں راؤنڈڈ گریجویٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو میں بعد میں آؤں گا کہ تعلیم ماڈرن جو ایجوکیشن ہے اس کے کون سے بیسک ستون ہیں۔ اس سے پہلے میں صرف تھوڑا سا آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں یونیورسٹی آف چکوال کے حوالے سے کہ اس کا جو چارٹر ہے وہ 2019 میں اپروو ہو گیا تھا، اور اس کے مطابق یو ای ٹی ٹیکسلا کا جو سب کیمپس ہے چکوال میں، اس کو اور پوسٹ گریجویٹ کالج جو 1949 سے آپریٹو تھا، ان دونوں کے انضمام سے یہ یونیورسٹی آف چکوال مرز وجود میں آئی۔ اس میں بلکہ یونیورسٹی آف ٹیکسلا کے پاس ایک تو زمین سٹی کیمپس میں تھی جزوی طور پر، جو 309 کنال ہے جزوی طور پر ان کے پاس تھی، جو اولڈ کچہری ہوا کرتی تھی، اور یہاں انہوں نے اپنا کیمپس مرتب کیا 2005 میں۔ اور ایک بڑا قطعہ جو ہے وہ بالکل موٹر وے کے اوپر ہے بلکسر میں، جو 940 کنال پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح یہ اس کی جو ریئل اسٹیٹ اس کو کہتے ہیں یونیورسٹی کی، اس نے جو انہیرٹ کی ہے وہ خاصی بہت بڑا ایسیٹ ہے یونیورسٹی کے لیے۔ تو جو یو ای ٹی ٹیکسلا ہے، جب ان کا انضمام ہوا تو وہ ڈیپوٹیشن پر تھے، اور انہوں نے مائگریشن کرنی تھی بیک انٹو دیئر اوریجنل یونیورسٹی جو کہ یو ای ٹی ٹیکسلا تھی۔ وہ انجینئرنگ کے 2 پروگرام یہاں چلا رہے تھے، الیکٹرانک انجینئرنگ اور میکاٹرونک انجینئرنگ، اور میں نے آگے جب جوائن کیا تو تقریباً ہمارا 8 ماہ کا اوور لیپنگ پیریڈ تھا۔
اور اس میں میں نے اس کا بھی معائنہ کیا جو وہ پروگرام چل رہا تھا. بعد میں یہ پروگرام جو ہے یہ یونیورسٹی آف چکوال کو منتقل ہو گیا اور پورے ایسٹس کے ساتھ اور تمام جو اس کی ایکریڈیشن وغیرہ پی ای سی کی تھی وہ بھی برقرار رہی اور وہ دونوں پروگرام جو ہیں وہ ہمیں ملے. تو اس کے ساتھ پھر تیسرا پروگرام میں نے پچھلے سال شروع کیا. میں انجینئرنگ کے شعبے سے آغاز کر رہا ہوں, وہ پیٹرولیم انجینئرنگ کا ہے جو چکوال کے اعتبار سے بڑا ریلیونٹ پروگرام ہے, کیونکہ چکوال اور ضلع مرتفع پوٹوہار یہ سارا جو ہے پیٹرولیم ویلز کا علاقہ ہے اور یہاں پر بہت سارے پیٹرولیم کی جو کمپنیز ہیں ان کے آلریڈی بہت سارے کنویں موجود ہیں پیٹرولیم کے. تو اس حوالے سے یہ ایریا اسپیسیفک پروگرام ہے. دیکھیں آپ باہر بھی میں نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے کہ مثلا سب سے بڑا جو کول کا پروگرام ہے وہ یونیورسٹی آف لیڈز میں ہے. وہ اس لیے کہ لیڈز کے آر پار جو ہے آس پاس وہ کول کے ذخائر ہیں, تو انہوں نے اسی علاقے میں وہ یونیورسٹی بنائی ہے جہاں پر رسائی بھی ہو, ریسرچ بھی ہو سکے. اور ان کا سب سے بڑا جو کول پاور اسٹیشن ہے ڈریکس پاور اسٹیشن 4000 میگا واٹ کا, وہ بھی اسی ایریا میں ہے. تو یہ ایریا اسپیسیفک پروگرام بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے ہمارا آثار قدیمہ کا پروگرام لانچ ہو رہا ہے, چکوال میں آرکیالوجی ایک بہت بڑا اثاثہ ہے, بلکہ کہتے ہیں آثار قدیمہ کی فائز صاحب نے ایک دفعہ یہ نیوز دی تھی جنت ہے, تو اس پہ جی ہیون آف آرکیالوجی ہے, کروڑوں سال پرانا اس کا ورثہ ہے. تو یہ پروگرام جو انجینئرنگ کا ہے اس پہ معکوس کرتے ہوئے یہ پھر جو ڈیپوٹیشن پر تھے ان کے تمام لوگ وہ واپس چلے گئے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ یونیورسٹی آف چکوال کی کوئی تاریخ نہیں تھی انجینئرنگ میں. یہ کیمپس مل گیا, اکوپمنٹ مل گیا, اور لیکن فیکلٹی ہائرنگ ساری ہم نے انجینئرنگ کی اثر نو کرنی تھی, وہ ہم نے کی الحمدللہ. اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کے جو کرائیٹیریا ہیں ان کو میٹ کرتے ہوئے اور ایچ ای سی کے جو کرائیٹیریا ہیں ان سب کو ہم نے میٹ کرتے ہوئے ان تینوں پروگرامز کی فیکلٹی اثر نو مرتب کر لی. اور اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں, اس میں ایم فلز بھی ہیں اور لیب انجینئرز بھی ہیں. یہ بیسیکلی ترتیب ہوتی ہے. ابھی سارا یہ اس میں سارے کتنے شعبے سارے جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو یو جی ٹیکسلا کا ہے نا, ذرا میں تھوڑا سا 1 منٹ اور لوں گا کہ اس میں داخلے جو ہیں وہ ٹیکسلا سے ہوتے تھے اور چکوال کے طلبہ جو ہیں ان کو موقع نہیں ملتا تھا. آپ اندازہ کریں کہ جو 15-20 وہ داخلے ہر سال کرتے تھے اپنے 2 ڈپارٹمنٹس میں, تو اس میں 3-4 طلبہ جو ہیں وہ چکوال کے ہوتے تھے کیونکہ داخلہ ٹیکسلا سے ہوتا تھا. اور اسی لیے ہمارے ہاسٹل میں بہت سارے لوگ مختلف اضلاع سے یہاں قیام پذیر تھے. تو اب جتنے لوگ ہیں تقریباً ہمارے پاس 200 اس وقت اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے انجینئرنگ پروگرام میں زیر تعلیم ہیں, تو وہ سارے چکوال کے ہیں. ان میں باہر کا 2-4 اگر لوگ ہوں تو ہو, مگر وہ سارے چکوال کے ہیں. اور اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے. پچھلے سال میں نے سارے جو ٹیکنیکل پروگرامز ہیں جن کی کونسلز ہیں اس میں فارمیسی ہے, اس میں کمپیوٹنگ ہے, اس میں ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس ہے, اس میں لا ہے, ان سب پروگرامز کی کونسل ہیں. جیسے پی ای سی ہے, انجینئرنگ کی کونسل ہے. وہ سارے جو ٹیکنیکل پروگرام ہیں ان کی ساری لیب جو ہیں میں نے اپ گریڈ کی ہیں پچھلے سال, اور اب بالکل یونیورسٹی لیول کی ساری وہ لیبز ہیں جو طلباء کو میسر ہیں اپنے تجربات کے لیے. تو جو پوسٹ گریجویٹ کالج ہے اس میں زیادہ تر ایچ ای ڈی کی فیکلٹی تھی, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, وہ کالج کی فیکلٹی ہی کنسیڈر ہوتی ہے. یونیورسٹی کی جو فیکلٹی ہے وہ ایچ ای سی کی فیکلٹی ہوتی ہے, ایچ ای سی کمپلائنٹ ہوتی ہے, اور ان میں پی ایچ ڈی بڑے کم تھے. وہ زیادہ تر ایم فل کے لوگ پڑھاتے ہیں پوسٹ گریجویٹ کالج میں, پی ایچ ڈی شاد و نادر ہی کوئی ہوتا ہے. تو وہ پھر ہم نے ساری پی ایچ ڈی فیکلٹی جو ہے تمام جتنے شعبہ جات ہیں ان میں ہم نے ہائر کی. اس میں ایم فلز بھی ہیں, اس میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں, لیکن ایچ ای سی کمپلائنٹ ہے. کچھ لوگ ایچ ای ڈی کے بھی ہیں پرانے, وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, لیکن ایچ ای سی کا کیریکولم فالو کر رہے ہیں. پہلے جو کیریکولم تھا, نصاب تھا, وہ اصل میں پوسٹ گریجویٹ کالج کا تھا. اب جو نصاب ہے وہ یونیورسٹی کا ہے, اور وہ ایچ ای سی دیتی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن. تو جو ایچ ای ڈی کے بھی ہمارے پرانے اساتذہ ہیں
وہ HEC کا ہی نصاب جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا نصاب وہ اس کو پڑھا رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس جیسے خواجہ صاحب نے شروع میں پوچھا کہ 20 شعبہ جات, اس میں انجینئرنگ کے 3 شعبے ہیں, پھر ہمارے پاس سائنسز ہیں جس میں میتھس فزکس کیمسٹری ہے, پھر ہمارے پاس سوشیولوجی اور اکنامکس یہ سوشل سائنسز کہلاتی ہیں, وہ نیچرل سائنسز ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس بزنس ایڈمنسٹریشن کا شعبہ ہے, پھر ہمارے پاس لا کا شعبہ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہیومینٹیز ہیں جس میں انگلش, اردو, اسلامیات اور انٹرنیشنل ریلیشنز اس کا شعبہ ہے, اور پھر ہمارا ایک میڈیکل سائنسز کا فیکلٹی ہے جس میں اس وقت 2 شعبے ہیں, ایک ہے ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس اور دوسرا اس سال ہم نے شروع کیا ہے سپٹمبر میں فارمیسی. تو فارمیسی ایک بڑا ہاٹ کیک ہے, فارمیسی کی کونسل بھی ہے. ان سب پروگرامز کی کونسلز نے ہمیں ایکریڈیشن دی ہے باقاعدہ, اور لا کی ایکریڈیشن پاکستان بار کونسل سے ہوتی ہے اور وہ بڑی اسٹرکٹ ایکریڈیشن ہوتی ہے, وہ بھی NOC ہم نے لیا ہے اس پروگرام کے لیے. تو اس دفعہ جو میرٹ وائز سب سے اونچا میرٹ گیا وہ فارمیسی کا گیا 90.38 چکوال میں 90.38. آخری لڑکا جو ہے اس نے 90% سے اوپر سارے چکوال نہیں, ان میں کچھ لوگ وہ 5-6 لوگ جو ہیں, بلکہ اس پروگرام کی آؤٹ ریچ بھی ہے چکوال سے باہر, تو 7-8 لوگ جو ہیں دوسرے صوبوں سے ہیں, اور کل 50 میں سے 40 سے اوپر جو ہیں وہ چکوال سے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب یہ ہے کہ اس کی جو ہم نے فیکلٹی میں ساری وہ جو اور اس کے وہ تھوڑا سا ٹھیک اپڈیٹ کریں. ہاں, ہماری فیکلٹی میں جی بڑے نابغہ روزگار میں کہوں گا اساتذہ موجود ہیں. ان میں 3 تو ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے پچھلے سال اور اس سال ٹاپ 2% سائنٹسٹ آف دی ورلڈ, یہ ایک مرتب ہوتی ہے لسٹ جو کہ پرنسٹن یونیورسٹی اور ایک بہت بڑا ڈیٹا بیس ہے وہ مل کے بناتے ہیں ہر سال سائنسدانوں کی. تو اس لسٹ میں پچھلے سال بھی اور اس سال بھی ہمارے 3 سائنسدان ہیں جو دنیا کے ٹاپ 2% سائنٹسٹ میں سے. تو ان میں ایک انجینئرنگ کے ہیں, ایک جو ہے وہ ان میں باٹنی کی فیمیل پروفیسر ہیں ہما قریشی, اور ایک ہمارے انجینئرنگ کے ہیں جو ڈاکٹر ثاقب, وہ HOD یا چیئرمین ہیں ہمارے میکاٹرونکس کے وہ ہیں, اور تیسرے ہمارے کمپیوٹر سائنس کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی ٹاپ 2% سائنٹسٹ ہیں. اور ایک ہمارے پاس ایسی فیکلٹی ہے جو ہارورڈ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہے, اور وہ اس وقت ڈیوک یونیورسٹی جو بڑی ممتاز یونیورسٹی ہے امریکہ کی, اس کے اوورسیز ریزیڈنٹ فیلو بھی ہیں. یہ سوشیولوجی کے جو ہمارے HOD ہیں. تو اس لحاظ سے باقی فیکلٹی بھی, مثلا ہمارا جو اس وقت بڑا اسپیئر ہیڈ پروگرام ہے وہ ہے IC ڈیزائن سینٹر. یہ جو کمپیوٹر چپ ہوتا ہے نا جی, یہ ایک بنیادی اکائی ہے کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کی. تو وہ کمپیوٹر چپ ڈیزائن یا انٹیگریٹڈ سرکٹ ڈیزائن سینٹر ہم نے بنایا. یہ اصل میں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز نے 8 پنجاب کی یونیورسٹیوں کا کنسورشیم بنایا تھا, اس میں چکوال یونیورسٹی بھی شامل تھی. لیکن ہماری یہ لک ہے کہ ہمیں جرمنی سے ایک پوسٹ ڈاکٹریٹ مل گئے موسن تارڑ, ڈاکٹر موسن تارڑ کی شکل میں, جو اس ایریا میں انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہے PhD میں اور اپنی پوسٹ ڈاکٹریٹ. اور چپ ڈیزائن جو ہے وہ اس وقت دنیا میں $multi-billion انڈسٹری ہے. اس کا جو گڑھ ہے وہ تائیوان ہے جہاں فیبریکیشن ہوتی ہے, لیکن فیبریکیشن سے پہلے ڈیزائننگ ہوتی ہے. آج کل فیبز تو لگی ہوئی ہیں, یعنی جو فیبریکیشن کی فیسلٹیز پوری دنیا میں لگی ہوئی ہیں زیادہ تر تائیوان میں ہیں, لیکن جو زور ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ کو کسٹم میں ڈیزائن کرنا ہے. اس کے بہت سارے کسٹمرز ہیں چائنا میں, اٹلی میں, یورپ میں, امریکہ میں. تو ابھی تک ہمارے سینٹر نے 2 انٹرنیشنل ڈیزائنز کامیابی سے کیے ہیں. ایک چائنیز آف اکیڈمی آف سائنسز کے لیے کیا ہے اور ایک ہواوے اٹلی کے لیے کیا ہے. یعنی ان کی جو تھی کہنا چاہیے اسپیسیفکیشنز, اس کے مطابق ڈیزائن کر کے ہم نے ان کو دیا ہے, اور تشفی بخش وہ ڈیزائن جو ہے وہ انہوں نے یہاں کیا چکوال میں, اور ان کو ہم نے وہ ڈیزائن کر کے دیا.
تو اسی طرح اور بھی جو شعبے ہیں ان میں کافی میرا خیال ہے کہ اب آگے نا یونیورسٹی سٹیبل ہو گئی ہے. تعمیرات کے حوالے سے 1.5 ارب کا کام جو ہے وہ سٹی کیمپس میں ہو رہا ہے, جس میں 7 بلڈنگز جو ہیں وہ اس وقت رائز کر رہی ہیں, اور اپریل 2024 میں وہ 7 کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس میں گرلز ہاسٹل ہے اور فیمیل فیکلٹی ہاسٹل ہے. اس میں 2 اکیڈیمک بلاک ہیں, ایک ایڈمنسٹریشن بلاک ہے, ایک آج کل ہماری جو 5000 ہے, اور جتنی ہماری کیپیسٹی جتنی ہمارے پاس اسپیس ہے وہ فلی آکوپائڈ ہے. اب ہم 2 پروگرامز اگلے سال شروع کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس 70% جو ہیں وہ فیمیلز ہیں. 5000 میں سے یہ 3500 فیمیلز ہیں جو یہاں چکوال کی طلبہ ہیں, تو طالبات ہیں. تو ان کے لیے میں نے سوچا کہ جو بہتر پروگرام ہوگا, آلریڈی یہ ہیومن نیوٹریشن ڈائٹیٹکس, یہ آپ کی جو فارمیسی ہے, اور آپ کے جو یہ بزنس ایڈمنسٹریشن کے پروگرام ہے, سوشالوجی ہے, ان کے اندر کافی خواتین آتی ہیں. لیکن میڈیکل کالج بھی ان لائن ہے. جی بالکل ہے. یہ میں عرض کرتا ہوں, ابھی ہم 2 پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. یہ 20 تو ہمارے فلی فنکشنل ہے اور فلی اسٹیبلشڈ ہے فرام آل ایسپیکٹس. اب مطلب یونیورسٹی کے لیول کے اوپر اس وقت 20 پروگرام روب عمل ہیں یہاں یونیورسٹی آف چکوال میں. 2 اگلے سال انشاءاللہ ہم لانچ کریں گے, اور وہ بھی خواتین کے لیے بڑے ان کا اس میں انٹرسٹ ہوگا. ایک ہے کلینکل سائیکالوجی. آپ کو پتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنی پریکٹس کرتی ہے, اور یہ بڑا آج کل رواج ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے مختلف ہاسپٹلس نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے. کلینکل سائیکالوجسٹ اپنی جو مطلب ہے اپنا کلینک بھی چلا سکتی ہے. ہاں, تو یہ ان کو یہ فائدہ ہے. اسی طرح دوسرا پروگرام جو ہے اس وقت وہ بڑا پاکستان میں ہاٹ کیک ہے, وہ ہے فیزیو تھراپی. یہ فیزیو تھراپی والے بھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں, اور آپ کے جو فارماسسٹ ہیں وہ بھی ڈاکٹر کہلاتے ہیں. تو فیزیو تھراپی میں بڑی انکم ہے, اور وہ بھی اپنا ہی کام کرتے ہیں. جو اس کے فارغ التحصیل ہیں گریجویٹس, وہ فیزیو تھراپی اپنا ہی سینٹر کھولتے ہیں اور وہ سروسز آفر کرتے ہیں, اور وہ ہائر کر لیتے ہیں اسٹاف, کیونکہ دے آر دیم سیلوز ایکسپیرینس ان کو فردر ٹرین کر لیتے ہیں. تو یہ خاصا پروگرام جو ہے یہ انکم ییلڈنگ بھی ہے, اور اس کی جو پلیسمنٹ ہے, کیونکہ ایک یونیورسٹی نے یہ دیکھنا ہوتا ہے جی کہ جو پلیسمنٹ ہے نا طلبہ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے قاضی صاحب ہیں جو یہ آپ کی چیمبر آف کامرس کے قاضی اکبر صاحب, وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں جو بڑی پتے کی بات ہے کہ لٹریسی ریٹ تو ہمارا 95% ہے, جو بہت اچھی چیز ہے. لٹریسی ریٹ سے آپ کو ایک یعنی مذہب معاشرے کی تشکیل بھی ہوتی ہے, اور یہ کمیونٹی سروس میں آتا ہے جو لٹریسی ریٹ ہے. اس سے خوانگی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک وہ ہے خوانگی کا ایک دلچسپی بھی نظر آتی ہے, اور یہ ایک وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خوانگی کا ایک وہ منبع بھی ہے اور میئر بھی ہے. ہاں, میئر ہے خوانگی کا, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ان کی بڑی راست سوچ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کو امپلائی بھی تو کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ چکوال میں انڈسٹریل زون کا آغاز کر رہے ہیں, جو نیلا دلہ میں بھی ہے اور چکوال کے اندر بھی ہے. اس میں کچھ صنعتیں ہیں جو شروع میں وہ لگانے کا خیال ہے, میں نے سجیسٹ کیا ہے. ایک تو آپ کی ٹائل کی بڑی اچھی صنعت ہے, جو یہاں نہیں ٹائل بنتی. چکوال کی ٹائل اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اتنی ان ہوگی اور اتنا زیادہ وہ پاپولر ہوگی, صرف اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ چکوال سٹون کو جو ملٹی کلرڈ ہے, خوبصورت ہے, اس میں ہیوز اینڈ کلرز ہیں, وہ یہاں پر اس کو شیپ کیا جائے. اس سے ملازمت بھی جنریٹ ہوگی, اور پھر آپ کی جو صنعت ہے اس کو فروغ ملے گا, اور چکوال ٹائل پورے پنجاب میں اور پھر دوسرے صوبوں کے اندر بھی آپ اس کو بنڈلز کی شکل میں وہ بھجوا سکتے ہیں. یہ ایک منصوبہ جو ہے میرا خیال ہے, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ کبھی بھی ڈائی ڈاؤن نہیں کرتی, اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کہتے ہیں کہ 40 انڈسٹریز جو ہیں وہ ملک ہوتی ہیں. جی
मूंग फली बिल्कुल, उसका पीनट बटर ये बड़ा अच्छा होगा, जो आप यूज कर सकते हैं। ये प्रोटीन बेस्ड है और ये बहुत अच्छा है, चकवाल में होती है। 80% मूंगफली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल 80% है और बड़ी अच्छी क्वालिटी की है वो। अच्छा, जो आपके जी। पुअर फैमिलीज हैं, जी जो डिजर्विंग जी, जो जी। पढ़ना चाहते हैं, जी जी वो कहते हैं सेमेस्टर की जी। फीस बहुत ज्यादा जी है, जी। उनके लिए क्या सहूलियात आपने रखी? अभी जी मैं बताता हूँ ये मैं अर्ज करता हूँ। मेरा सारा इस वक्त जो एम्फसिस है या जोर है वो इस चीज पर है कि मैं मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हासिल करूँ। अच्छा, उसमें दो किस्म के स्कॉलरशिप्स हैं। एक है जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, वो तो सीधे सीधे 60 बच्चे हैं हमारे इस वक्त जो 4 आउट ऑफ 4 है। ये CGPA 4 होती है ना मैक्सिमम, तो दे आर 4 आउट ऑफ 4, 60 उनको स्टेट में हमने स्कॉलरशिप दे दिया। नंबर एक के हिसाब से। नहीं, वो 4 आउट ऑफ 4 है, अच्छा वो सारे ही 4 आउट ऑफ 4 है, अच्छा। वो 60 हैं टोटल। उसके बाद है नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी आप डिजर्व भी करते हो और थोड़ा बहुत इतना मेरिट हो कि आप ग्रेजुएट करते हैं। उसमें मेरिट को ज्यादा नहीं है तरजीह, अकाउंट नहीं करते, लेकिन उसमें नीड बेस ज्यादा है। अब नीड बेस में हमारे बजट में 20 लाख रुपया इस साल है, वो हम प्रोवाइड करेंगे। फिर ये जो अपने कर्नल जमशेद साहब हैं J7 माल के, उन्होंने पिछले 4-5-6 महीनों से पूल करना शुरू किया हुआ है अमाउंट, और वो दिसंबर के एंड तक वो कहते हैं कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक मोहदत पे तादाद को हम स्कॉलरशिप्स आपकी यूनिवर्सिटी को दे सकें। उसके अलावा एक हाजी साहब हैं, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, नज़ीर सुल्तान, हाजी नज़ीर सुल्तान, उन्होंने पिछले साल भी स्कॉलरशिप दिए और इस साल भी वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इसके अलावा भी मुतमव्वल और हजरात हैं जिनसे मेरा राब्ता है। बल्कि आपको पता होगा कि अब हमारी जो सिंडिकेट बनी है जिसमें 5 मेंबर हमारे कम थे, कुछ मेंबर्स के 3 साल पूरे हो गए थे, कुछ जो है वो नए मेंबर्स उन्होंने तफवीज किए हैं गवर्नर ने, तो उसमें बख्तारवी भी है, ये बेटा हाँ बुखारी साहब, ये भी MD है। सेमेस्टर की फीस मैं अर्ज करता हूँ, उनसे भी हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि आप अपने गुड ऑफिस से हमारे लिए स्कॉलरशिप इंगेज करें, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है ना, इस पे मेरा सारा जोर है। मेंबर है ये अहमद फारूकी, नायब सदर भी है। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं कुछ नहीं मांगता जी, ना बिल्डिंग मांगता हूँ, ना फर्नीचर मांगता हूँ, ना इक्विपमेंट मांगता हूँ, कोई चीज नहीं। इस वक्त सारी चीजें हमारे पास मुहैया है। मैं अगर किसी चीज का मुतलाशी हूँ इस वक्त, वो स्कॉलरशिप है, क्योंकि मैक्सिमम वो स्कॉलरशिप दे सकें। जरूरी नहीं होता कि फुल स्कॉलरशिप दे दें, अगर 50% भी मिल जाए तो उसमें काफी हो जाती है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सूरत हाल है जी। तादाद के हवाले से जी। क्योंकि अभी 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इस बार जो है मैंने खुद भी अप्लाई किया था। आपको अगले साल ले लेंगे। ये जो लॉ डिपार्टमेंट में, अच्छा, इसमें सर 50 टोटल सीटें हैं। 50 ठीक है। तो अभी ये तकरीबन मैक्सिमम तलबा और तलबात ने यहाँ से अप्लाई किया था, मगर इसका भी जैसे आप बता रहे हैं कि जो मेरिट बना है वो कम से कम वो 90 प्लस ही इसका भी मेरिट 80 प्लस होगा, 80 प्लस होगा तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से तलबा व तलबात इस बार भी रह गए। तो ये लॉ डिपार्टमेंट जो है ये खुसूसन ये सिर्फ मॉर्निंग टाइम ही है, इसकी इवनिंग टाइम ठीक अगर इसकी तादाद में चकवाल में बहुत ज्यादा बंद है, इसकी तादाद करने के लिए तो शाम को भी अगर चला गया है। असल में सुबह शाम का हमारे लिए मसला नहीं, ये जो तादाद है ना इसकी जो मुकर्रर करती है वो पाकिस्तान बार काउंसिल है, और वो ये देख कर करती है कि इनके पास जगह कितनी है इस वक्त, इनके पास फैकल्टी कितनी है, कंप्यूटर्स कितने हैं, किताबें तो पूरी हमने रखनी होती हैं, वो 5000 कुतुब जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो सारा हमने पूरा किया तो हमें NOC उन्होंने दिया है। अब तादाद बढ़ानी है, वो PBC के पास जाएंगे, उसके लिए हमें असातिज़ा और लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर रेशो है जो हायर एजुकेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि इतने स्टूडेंट्स, मसलन 20 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर जरूरी चाहिए। अगर उससे ऊपर हम चले जाएं, स्टूडेंट ज्यादा ले लें, हमारे पास जो असातिज़ा कम है,
تو وہ بھی پروگرام جو ہے HEC کی نظروں میں وہ معیار سے گر جاتا ہے. تو یہ سارے معیارات آگے کریں گے. آگے ابھی ہاں جی تھا کہ 2024 جی ابھی آنے والا ہے, جی اس کے اسٹوڈنٹ 5,000 سے 10,000 پہ چلے جائیں گے. جی 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 بالکل بالکل, یہ 2-3 سال میں انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ جو ہاسٹل کی فیسلٹی ہے جی. کہ طالبات کے لیے خصوصاً آپ کہہ جی رہے ہیں جی کہ 70% جو طالبات جی ہیں, تو وہ کتنی کیپیسٹی ہے ہاسٹل کی, ان کے اکوموڈیشن کی, ٹھیک وہ جی. کتنی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر طالبات چکوال سے ہیں, ہاں بہت کم ہیں جو باہر سے آئی ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن جو دور دراز علاقے سے آتی ہیں نا چکوال ڈسٹرکٹ سے, ان کو ہم یہاں رہائش آفر کریں گے. کرائٹیریا میں جانا بالکل بالکل وہ کرائٹیریا ہمارا. بہت اچھے. ابھی بھی ہم نے جو ہاسٹل میں بچے رکھے ہوئے ہیں وہ فاصلے کے اعتبار سے رکھے ہیں, اور پھر جو ایوننگ میں خاص طور پر طالبات ہیں, آپ کے پاس ہے یہ ہمارے پاس جو اسٹرینتھ ہے اس وقت 200 اس ہاسٹل میں ہے جو طلبہ کے لیے ہے, 200 بلکسر میں ہے جو طلبہ کے لیے ہے. طالبات کے لیے 200 کے 2 ہاسٹل وہ ابھی بن رہے ہیں. یہ مطلب 1,000-1,200 کی بن جاتی ہے. نہیں, یہ تقریباً 600-800 ہوگا کیونکہ بہت ہے چکوال کے لیے, لیکن موسٹلی چکوال سے ہیں. 10,000 آپ کی ہو جائے ہاں جی, گی, ہاں جی. پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر اس کو ہاسٹل کو بڑھانا پڑے گا ساتھ ساتھ. اس وقت ہمارے پاس سپیس اتنی ہے یہاں پر بھی اور بلکسر اگر ملا کے کہ ہم آرام سے 10,000 تعداد سپیس کے اعتبار سے پوری کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فیکلٹی بھی لینی پڑے گی. ظاہر ہے جب آپ کی تعداد بڑھے گی 3 سال بھی پورے, تو جی. پہلا کنووکیشن بھی جو 2024 بالکل 2024 کا مطلب ایک لینڈ مارک ہے. بالکل لینڈ مارک, مطلب چکوال کی یہ ایک تو لینڈ مارک تھا, ایک تو لینڈ مارک تھا 2020 جی جی. جب یونیورسٹی جو ہے اس کا قیام عمل میں آیا اور ہم نے پہلا جو بیچ لیا. اب دوسرا لینڈ مارک ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, وہ ہمارا کانوکیشن ہے جی جی. جو کہ 4 سال کی جو مطلوبہ ٹائم ہے وہ پورا ہو جائے گا اگلے سال, اور کیونکہ BSc جو ہے BA وہ 4 سال کا ہوتا ہے, تو اگلے سال انشاءاللہ 1095 طلبہ 15 ڈفرنٹ شعبوں کے اندر وہ کوالیفائی کریں گے اور اپنی ڈگریز اسناد لیں گے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ چونکہ یہ سال جو ہے یہ ختم ہو جائے گا مئی کے اینڈ میں, یعنی 24 مئی کے اینڈ میں, اور جون کے شروع میں یہ سال ختم ہو جائے گا. اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر تو موسم بھی بہتر ہو. 1,095 کا 1,095 لوگ جاب کے لیے اور سارا مختلف یہ ہمارا ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ سینٹر ہے جابس کے لیے, ہم ان کو کاؤنسل بھی کرتے ہیں, اور زیادہ تر جو جس کا سیکٹر ہوتا ہے نا اس سے ہم ملواتے ہیں. مثلاً سپلائی چین مینجمنٹ کے لیے ایک پروجیکٹ ان کو کرنا تھا علی بابا کے لیے, تو میں نے ان کو TCS بھیجا. TCS کا جو ہیڈ بیٹھا ہوا کراچی نے, میں نے اس کو رابطہ کیا کہ سپلائی چین مینجمنٹ میں سب سے بڑی آپ کی کمپنی ہے, یہ جو کیش آن ڈلیوری ہے نا جی, اس میں تو دراز ہے نا, لیکن جو ڈلیوری کرتے ہیں وہ تو TCS والے کرتے ہیں. تو ان کا وہاں پر بہت بڑا ایک وہ ہے سٹوریج, وہ ہے سارا الیکٹرانک, تو اس میں کیسے چیز نکلتی ہے, کیسے آتی ہے, اس کی انوینٹری کیسے وہ کرتے ہیں مینٹین, وہ سارا بچوں کو انہوں نے بتایا. پھر I9 میں ان کے ڈائریکٹرز نے ان کو باقاعدہ سیمینار دیا, باقاعدہ ان کو ایک یعنی ایک پورے کا پورا ان کے لیے ایک پروگرام رکھا تاکہ ان کو اور بیس دی جائے. انہوں نے پھر جو اپنی کیس اسٹڈی سبمٹ کی علی بابا کو, وہ پاس ہو گئی کیونکہ پہلے سے یہ ہم نے انتظام کیا ہوا تھا. اسی طرح آنٹر جی 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 یہاں پر BS کیمسٹری جی جی اس میں میری بیٹی بھی ہم نے اچھا ٹھیک. کچھ عرصے کے بعد ایک کے 2 سیمسٹر چلے, انہوں نے کہا یہ ختم ہو, وہ 2 سال کی جب ہوتی تھی, ابھی 4 سال کا نا, ابتدا میں 2 سال 2 سال کا تھا. ہاں پھر وہ تعلیم تو ادھوری رہ گیا, ہم نے 2 سیمسٹر کی فیس بھی دے, اچھا اور وہ میری بیٹی کے نمبر بھی 890 تھے ماشاء اللہ, پری میڈیکل. ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ دوبارہ داخل کروائیں, جبکہ اس کو کیے ہوئے کم از کم 4 سال, تو وہ ہو سکتی ہے.
ہو سکتا ہے اس میں ایک خاص مدت ہے، لیکن میرے خیال 4 سال اس مدت میں آتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے. ہاں ادھر رہے گا. Honorable VC sir, Ji. very welcome here. So my question is that as far as Kolkata campus is concerned, so is there a girls hostel or boys hostel only there, or the classes are also being held over there? وہاں پہ کلاسز بھی ہو رہی ہیں یا صرف وہاں پہ ہاسٹل ہی ہے کلکتہ کیمپس کے اندر؟ نہیں، وہاں پر ہم انجینئرنگ کو منتقل کریں گے، اور ایک بلڈنگ بن گئی ہے جو پیٹرولیم انجینئرنگ کی ہے، اور 3-4 اور بلڈنگز بن رہی ہیں. تو ہم تینوں پروگرام یہ ڈاکٹر صاحب یہ کتنا یہ پیسے لگے ہیں، یہ جو ابھی 7 آپ منصوبے ابھی ذکر کیا آپ نے، یہ عمارتیں اور ہاسٹل اور سارا کتنی اماؤنٹ ہے، یہ کتنی ٹوٹل اماؤنٹ کی؟ ٹوٹل، ہاں یہ 1.5 ارب کے ادھر ہیں جو ابھی تعمیراتی منصوبہ ہے. دونوں منصوبوں نے اپریل 2024 میں کمپلیٹ ہونا ہے، بلکسر کا بھی اور سٹی کیمپس کا دونوں بھی، کے 1.5 اور 1.5 ارب ادھر کا ہے. 3 ارب. 3 ارب کے منصوبے. یہ اوور آل اب 24 میں کتنا کوئی یہ سارا اسٹیمیٹ؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے یہ سٹی کیمپس کے لیے PC1 منظور کروایا تو وہاں سنبل صاحب تھے جو بعد میں چیف سیکرٹری بن گئے، ان کی پھر ریلت ہو گئی ہے 3-4 ماہ پہلے. وہ پنجاب جو PND ہوتا ہے نا، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، وہ چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے. ادھر بہت سارے پروجیکٹ 4-5 آئے، اور وہ بہت بڑا فورم ہوتا ہے جس میں بڑی کوشچننگ ہوتی ہے. تو میں نے اپنا جب یہ 1.5 ارب کا کیا PC1 ڈیفینڈ کرنے کے لیے، میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ڈسٹرکٹ لیول کی کیوں نہیں بناتے یونیورسٹی؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ پنڈی ڈویژن میں اس وقت پبلک سیکٹر میں صرف 3 یونیورسٹیز ہیں، اور وہ تینوں مخصوص یونیورسٹیز ہیں. ایک برانی یونیورسٹی ہے، ایک فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی ہے، اور ایک UT ٹیکس ہے. یہ جو ہے یہ جنرل یونیورسٹی ہے، اس میں سارے شعبے ہیں. جی 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 کہ HEC کے جو ہے فنڈ وہ روک دیے گئے ہیں یا کم کر دیے گئے ہیں، کیا یہ غیر پر مبنی ہے یا؟ جی یہ اس طرح ہے جی کہ HEC کے شروع کے جو فنڈ تھے وہ تھے 110 ارب روپیہ. وہ چلتا رہا کافی سال، یہ فنڈ ان کو ملتا رہا. 3 سال پہلے ان کو انہوں نے ریڈیوس کر کے اور 65 ارب کر دیا. پچھلے سال انہوں نے 35 ارب کیا، تو پھر سارے وائس چانسلرز نے HEC کے اپنے جو چیئرمین تھے ان کے ساتھ مل کے، تو جو مقتدر حلقے تھے ان کو ملے اور ان کو کہا کہ اس سے تو آپ گلا گھونٹ دیں گے یونیورسٹیز کا، اور خاص طور پہ جو نئی یونیورسٹیز ہیں، نوزائیدہ یونیورسٹیز ہیں، وہ تو اس طرح جیسے غنچے کو آپ اب دبا دیں. تو وہ پھر انہوں نے دوبارہ بحال کر دیے 65 ارب. لیکن اس سال انہوں نے دیا HEC کو 135 ارب. پورا دیا اس دفعہ. اصل میں یہ پرانا بحال کیا ہے، لیکن یہ آدھی رقم ہو گئی نا جی، کیونکہ جو انفلیشن ہے وہ 3 ٹائمز ہو گئی ہے. تو ویسے تو انکریمنٹ کوئی نہیں، لیکن چلو پرانی رقم ہی یہ بحال رکھیں تو کم از کم اس کے لیے. اب یہ ہے کہ بہت ساری نئی یونیورسٹیز ہیں جی جن میں بھرتی بند کی ہوئی ہے. جب سے یونیورسٹی ہاں جی، تو آپ کو جو جن مشکلات کا سامنا ہے وہ آپ ہمیں پلیز بتائیں تاکہ چکوال پریس کلب جو ہے اس میں اپنا ٹھیک. دیکھیں جی، اس میں شروع میں 3-4-5 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتی ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ایک ہوتی ہے فیکلٹی، اور ایک ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن. یہ 3 شعبوں کا مجموعہ ہوتی ہے ایک جو جامعہ. شروع میں جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ میرے پاس ٹیم نہیں تھی، اور وائس چانسلر کہتے ہیں وداؤٹ ٹریجرر، کنٹرولر ایگزام اینڈ رجسٹرار ہی از نو وائس چانسلر. اس کو اپنی ایک ٹیم چاہیے، اس کو بازو چاہیے جن کے تھرو اس نے آپریٹ کرنا. تو شروع میں یہی مسئلہ تھا کہ نہ ہمارے پاس رجسٹرار تھا، نہ ٹریجرر تھا، اور نہ کنٹرولر ایگزامینیشن تھا. یہ 3 اسٹیچوٹری پوزیشنز ہیں، ان کو اسٹیچوٹری پوزیشنز کہتے ہیں. باقی تو معمول کی پوزیشنز ہیں نا. وہ پھر ہم نے 1 سال گزرنے کے بعد رجسٹرار آن بورڈ کر لیے. ابھی ہمارے پاس ایڈیشنل ٹریجرر ہیں،
وہ بالکل ٹریجرر کا کام کر رہے ہیں. دو ہماری جو یعنی آفٹر ڈیو پروسیس جو پڑی ہوئی ہیں ایچ ای ڈی کے پاس کنٹرولر ایگزام کی اور ٹریجرر کی ریگولر، وہ ان کے پاس موجود ہیں. وہ آگے انہوں نے نہیں بھیجی کیونکہ ان دونوں کو اپوائنٹ کرنا ہے گورنر نے. وہ پہلے ایچ ای ڈی سے جائے گا چیف منسٹر کے پاس، چیف منسٹر آفس میں پہنچ گیا. اب چیف منسٹر کے جو ایڈیشنل سیکرٹری ہیں وہ اصل میں کام کرتے ہیں نا، ان سے ہمارے رجسٹرار نے رابطہ کیا ہے جو پہلے ایچ ای ڈی میں کام کرتا رہا ہمارا رجسٹرار. یہ 35 یونیورسٹی کو دیکھ رہا ہے ایچ ای ڈی کے پلیٹ فارم سے، اس کا بڑا تجربہ ہے. یہ رولز، ریگولیشنز، اسٹیچوز، ایکٹ سب کو اس کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے. تو اس نے اب رابطہ کیا ہوا ہے اور سونر دین لیٹر ہمیں وہ مل جائیں گی. لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا اس میں مین جو رکاوٹ ہے یا جو اسٹمبلنگ بلاک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے تمام جو ریکروٹمنٹس ہیں ان پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اور جب آپ کی پنجاب گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تھی، یہ چونکہ پنجاب کی یونیورسٹی ہے، اس وقت بھی الیکشن کمشنر نے پابندی لگا دی. پھر سارے وائس چانسلر پہنچے نئی یونیورسٹیوں کے، انہوں نے کہا جو پرانی یونیورسٹیز ہیں ان کا معاملہ گروتھ کا ہے، جو نئی یونیورسٹیز ہیں ان کا معاملہ سروائیول کا ہے. تو ان کو تو آپ دیں نا، جو ان کی فیکلٹی کم ہے. بیچ میں کوئی موقع پیدا بیچ میں انہوں نے پھر ایک ہمیں دیا سلاٹ جس میں ہم نے انڈکشن کی پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز. تو 21 پروفیسر اور 20 ایسوسیٹ پروفیسرز کے انٹرویو. اب اس میں سے اگر میں کہتا ہوں 20 بھی آ جائیں. جی 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 کیونکہ یہاں جی آپ بچوں کی اخلاقی جی تربیت کے لیے جی اور سیکورٹی کے حوالے سے ٹھیک کیونکہ آپ ڈپارٹمنٹ جی آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، جی جی اس سلسلے میں آپ نے کیا خصوصی اقدامات؟ بہت اچھا سوال ہے، یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. موجودہ ہاں موجودہ حالات میں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے 3 پلرز ہیں: نالج، اسکلز اینڈ بیہیویئر. بیہیویئر موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے. جو فضا ہوتی ہے عمومی انوائرمنٹ جو یونیورسٹی کا ہے کیونکہ کو ایجوکیشن وہ الحمدللہ ہماری بہت بہتر ہے، لیکن اس کو ہم کنٹرول کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اس وقت کوئی کونا یونیورسٹی کا ایسا نہیں جہاں پر یہ کیمرہ نہ لگا ہو. یہ جو آپ کا ہوتا ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ، سی سی ٹی وی کیمرہ، اور 2 ہمارے کنٹرول رومز ہیں جن کے اوپر 24/7 پوری یونیورسٹی کے جو حالات ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں. یہ نمبر 1. بڑی اسکرین لگی ہوئی ہے اور 2 اسٹیشن آپ کو دکھائیں گے، کبھی وزٹ کرائیں گے. ابھی تک صرف 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں، صرف 2 واقعات، اور معمولی نوعیت کے تھے. ہم نے اسٹوڈنٹس کو بلایا، ہم ان کو شرمسار نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے پیرنٹس کو بتائیں. ہم نے اسٹوڈنٹس کو بلایا، ان کی کاؤنسلنگ کی، ان کی اصلاح کی، معمولی نوعیت کے تھے، اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم شرمسار بھی ہیں اور آئندہ ہم محتاط رہیں گے. لیکن ہمارا ماحول اتنا اچھا ہے الحمدللہ. سیکورٹی بھی ہم کی ہوئی ہے، ہم نے آؤٹ فورس کی ہوئی ہے. جو یونیورسٹی کی سیکورٹی ہے اس سے اضافی سیکورٹی ہم نے لی ہوئی ہے آؤٹ سورس کر کے، اور ان کی بھی ڈی پی او کے تھرو پہلے کلیئرنس ہوتی ہے، پھر ان کو ہم لیتے ہیں یونیورسٹی کے اندر. تو اس میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی آف چکوال کا اس وقت جو ماحول ہے یہ ایک مثالی ماحول ہے کو ایجوکیشن کے اعتبار سے. میں نے جیسے آپ کو عرض کی کہ میں نے 500 اسٹوڈنٹس کے ساتھ خود ذاتی 1-to-1 انٹریکشن کیا ہے، اور I have taken them into confidence. ان کے خیالات جب میں نے سنے ہیں تو وہ اتنی راسخ سوچ ہے، اتنی پختہ سوچ ہے اسٹوڈنٹس کی کہ وہ ان میں کوئی ان کے یعنی پائے ثبات میں کوئی جنبش نہیں آ سکتی. انشاءاللہ they are very well groomed themselves. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب اس میں ایک عرض کرتا ہوں چھوٹی سی، یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو اخلاقی تعلیم ہے نا وہ ہر کلاس کے اندر میں نے وہ لازم کی ہوئی ہے کہ ان کو 10 منٹ کلاس میں سب سے پہلے وہ اخلاق عالیہ کے اوپر اور بیہیویئر کے اوپر اور جو قدریں ہیں ہماری ان کے اوپر آپ 10 منٹ دیں. اور ٹیوٹوریلز بنائے ہوئے ہیں کہ کلاس کے علاوہ ہر استاد کو 12
15 اسٹوڈنٹس دیے ہیں تاکہ وہ ویکلی بائی ویکلی ان سے انٹریکٹ کرے آؤٹ سائڈ دا کلاس اور ان کے مسائل کو جانے اور وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور اس کی باقاعدہ فہرست مرتب ہوتی ہے کہ کون کون سی شکایتیں آئی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جی ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا جو فرسٹ اسٹاپ شاپ ہے یونیورسٹی کی کہ ہر بچہ وہاں جا کے اپنی کمپلینٹ بھی ریکارڈ کر سکتا ہے, اس کو اگر کوئی پرابلم ہے وہ بھی ریکارڈ کر سکتا ہے اور وہ اس کا ٹائم ہم نے 1 دن دیا ہوا میکسیمم کہ ود ان 1 ڈے وہ ریزالو ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ماحول کے اعتبار سے میں دعویٰ کرتا ہوں بچوں کے سامنے, فیکلٹی کے سامنے اور اپنے سٹاف کے سامنے, یہ سننے والی بات ہے, یہ میں نے دعویٰ کیا ہے ہر میٹنگ میں کیا کہ دنیا کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز جو ہیں ان کے اگر وائس چانسلر یہاں آ جائیں, امریکہ, انگلینڈ, جو بھی ہے, اور وہ 1 ہفتہ تعصب کی حالت اتار کے چکوال میں گزاریں تو ماحول کے اعتبار سے وہ کہیں گے یہ 10 یونیورسٹیاں دے دیں اور ہم نے یونیورسٹی آف چکوال ہمیں دے دیں. یقین جائیں یہ کیونکہ وہاں ماحول نہیں ہے, وہاں مین پرابلم یہ ہے. وہاں آن کیمپس دیکھیں جی آج کل LGBT, آج کل یہ جو ٹرانسجینڈر, آج کل کتنے پرابلمز ہیں وہ ان کے کیمپسز کو, پھر ان کے کیمپسز کے اوپر جو اسقاط حمل کے کیسز ہیں ناجائز وہ لاکھوں کی تعداد میں ہے اس وقت. یہ جو یونیورسٹیز ہے ویسٹ کی, تو ہمارا تو ماحول جو ہے نا وہ تو اتنا پاکیزہ اور اتنا اچھا ماحول ہے. اور چکوال کا ویسے ہی میں نے کسی شہر میں یہاں بہاولپور میں دیکھا وہ کہ ان کی یونیورسٹی کا ایک بڑا نیگیٹو ہوا ہے, اس میں انتظامیہ کا قصور ہے, بچیوں کا نہیں ہے. تو یہاں چکوال میں اور اوور آل شہر کے اعتبار سے بہاولپور میں یہ ماحول مہیا ہے اور بچیاں جو ہیں بڑی راسخ العقل بچیاں ہیں. تو ان سے جب ہم سوال کرتے ہیں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ ان کی کتنی پختہ سوچ ہے اور کتنی میچور سوچ ہے. اور ماشاءاللہ یہ مجھے بڑا یہاں پر ایک میرے لیے یہ یعنی انسپریشن ہے اور بہت بڑا میرے لیے ریوارڈ ہے اس طرح کا جو ماحول ہے وہ دیکھ کے. اور ہم پوری نگاہ رکھتے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہاں پر ہم نے کوئی بھی غیر مہذب حرکت نہیں کری. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میری باری آ گئی. تو ڈاکٹر صاحب جتنی آپ نے یہ تفصیل بتائی ہے اس سے تو بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ یونیورسٹی آف چکوال مضبوط بنیادوں پر ہے. پھر بھی یہ افواہیں آ جاتی ہے کہ یہ ختم ہونے جا رہی ہے. آپ کو بتاتے ایک تو اس کی کیا وجہ ہے, اور دوسرا آپ کے دور میں ان کو بڑا سکینڈل تو سامنے نہیں آیا, یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ لا ڈپارٹمنٹ کے جو HOD ہیں ان پر منشیات فروشی اور ایک اور 2 بھی الزامات. بالکل ٹھیک ہے. انکوائری کمیٹی بنی, بالکل اس کی تحقیقات کیا بنی ہے؟ یہ 2 سوالوں کے جواب آپ. جی بالکل. ایک تو لا کا ہے نا اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا یہ جو افواہیں وہ اب ختم ہو گئی افواہیں کیونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت بن چکی ہے. وہ اس وقت تھی جب دیکھیں ڈسینٹنگ وائسز کہاں نہیں ہوتی. کوئی بھی جب منصوبہ شروع ہوتا ہے تو فوراً اگینسٹ لوگ ہوتے ہیں, خاص طور پر سیاست کے اندر جو لوگ ہیں وہ میں نے بنایا وہ کیا. تو وہ ہم نے اس کو بالکل ایڈریس کیا اور میں نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے یہ آواز اٹھائی. تو ان کو میں نے جب بریفنگ دی یونیورسٹی کے بارے میں تو وہ حیران ہوئے جی کہ ہمیں تو خبریں کچھ اور ملتی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ فرسٹ ہینڈ ان کو انفارمیشن نہیں تھی, اس لیے وہ چلے گئے ری لاگ کرنے یا دوسری چیز کرنے. جب ان کو پتا چلا کہ ان کا انجینئرنگ پروگرام تو UG ٹیکساس سے زیادہ توانا ہے تو انہوں نے بالکل اس کو اگری کرنا تھا. اب ڈسینٹنگ وائس اس وقت کوئی نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے پہلے تھے نا یہ اپنا TI تحریک انصاف جو راجہ صاحب تھے, اب زیادہ تر جو نئے کینڈیڈیٹس سامنے آ رہے ہیں وہ سارے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, عزیز بھی ہیں. مثلاً میجر طاہر اقبال میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو ہیں, میں نے ان کو انوائٹ کیا, میں نے ان کو بریفنگ دی. اسی طرح اس دن آئے ہوئے تھے راجہ صاحب کیسر مجید صاحب, وہ ہمارے نسٹ کی جو نسٹ یونیورسٹی ہے وہ ان کی منسٹری کے متحد تھی, جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, وہ اس کے سیکرٹری تھے, پرانے دوست ہیں. پھر میں نے یہ حیدر سلطان کو بلایا, اس کی والدہ مجھے تقریباً ہر ہفتے ویسے ہی کٹ سی کال کرتی ہیں, انتہائی مہذب عورت. انہوں نے کہا جی میں نے یہ بنائی تھی بلڈنگ, ٹھیک ہے, وہ پروفیسر رہی ہے, وہ کہتے جی میں نے یہ بلڈنگ بنائی تھی یہ بچیوں کے لیے. میں نے کہا جی آپ کا خواب ہم نے پورا کر دیا. وہ اس لیے ہے کہ اب یہاں 75% بچیاں اس بلڈنگ میں یونیورسٹی لیول پر پڑھ رہی ہیں اور وہ بالکل
she was so satisfied. उन्होंने कहा जी बस बिल्कुल मैं यही चाहती थी। ठीक है, मैंने किसी एक इशू को भी जिसके ऊपर कोई दो आरा थी उनको टचना नहीं छोड़ा। वो इंक्वायरी मैंने सबको बुलाया, सबको मैंने सेटिस्फाई किया। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको अपनी फैसिलिटीज दिखाते हैं, तो वो अपनी आंखों से देखते हैं। देखो, सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है ना। ये आपके पास आर्ट है। हाँ जी, ये बड़ा जरूरी है। हाँ, बड़ा जी ये जरूरी है। अभी हमने एक बात और करनी थी कि हमने यहाँ डाटा सेंटर बनाया, जो बहुत कम यूनिवर्सिटियों में जबरदस्त चीज है ये डाटा सेंटर। ठीक है जी, क्योंकि हर चीज हम अपने डाटा सेंटर के ऊपर गूगल ड्राइव के ऊपर नहीं जाना पड़ता। अपने डाटा सेंटर के ऊपर ऑनलाइन एडमिशन, डाटा सेंटर के ऊपर फिर CMS हमने लगा लिया, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत बड़ा ये सॉफ्टवेयर है जो ह्यूमन रिसोर्स, एग्जाम्स और आपके एडमिशन सबको कंप्यूटराइज कर दिया, ये CMS लगा दिया। अच्छा, अब वो इंक्वायरी अनफॉर्चुनेट है, और ये आखिरी है जी। ये आ रही है। देखिए जी, इंक्वायरी अनफॉर्चुनेट है। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरी यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने कहा कि 3 पिलर्स हैं, नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर। देखिए, हम 2 चीजें तो देख सकते हैं जब हम किसी को रिक्रूट करते हैं, वो है नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक है, बिहेवियर तब पता चलता है जब वो बंदा आगे काम राह पे आ, दबा पे आ। ठीक है, राह पे दबा। हाँ, ठीक। देखो, इंडक्शन जो है ना वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर होती है, क्योंकि इंटरव्यू में तो हर बंदा मौजूद बन के बैठा होता है, उसका नॉलेज भी होता है, उसके बाद डिग्री भी है, उसके कागज भी पूरे हैं, तो हम एडमिट कर लेते हैं। अब इस केस के बाद हमने फैसला किया है कि हम कोई भी बंदा जो यूनिवर्सिटी में एडमिट करेंगे, चाहे फैकल्टी चाहे नॉन फैकल्टी, उसका हम देखेंगे जो पास रिकॉर्ड आखिरी जो उसने जॉब किया है वो किधर किया, ऊपर से पुलिस रिपोर्ट और रेफरेंस लेके ये जो बिहेवियर वाला पार्ट है, जो 3 मैंने स्टोन बताए हैं ना, नॉलेज, स्किल्स एंड बिहेवियर, जो बिहेवियर वाला पार्ट है उसको असेस करने के बाद इंडक्शन करेंगे। अब इनके ये जो साहब है, इनके खिलाफ पहले लॉ से स्टूडेंट्स की आती थी बेनामी, एनोनिमस एप्लीकेशन, उसमें कोई नाम नहीं होता था। मैंने एक एप्लीकेशन देखी, मैंने उसको उस पर इग्नोर किया। दूसरी देखी, फिर जब तीसरी आई तो मैंने कहा यार ये सिर्फ लॉ डिपार्टमेंट से क्यों आ रही है, हमारे तो 20 डिपार्टमेंट है। तो उसका फिर मैंने नोटिस लिया, और हमारा एक नायब कासद है जो लॉ कर रहा है लॉ डिपार्टमेंट में, मैंने उसकी ड्यूटी लगाई। मैंने कहा जी अंदर से देखो, अब ये चीज जो है ये आप ना लेके जाएं इसको, क्योंकि ये देखो ना हमारी यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर है, अभी इसको हम कर रहे हैं, इसको आप कर, हाँ कर दिया।